کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں نہ کوئی سہارا ہوتا ہے نہ کوئی سننے والا، ہر طرف اندھیرا، ہر در بند، اور ہم تنہا، بس ایک سوال لیے دل میں کہ اب کیا ہوگا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ پر توکل کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم سب کہتے تو ہیں اللہ پر بھروسہ ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم تب تک اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جب تک ہمارے حالات ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب حالات بگڑنے لگتے ہیں، جب چیزیں ہمارے اندازوں کے خلاف ہونے لگتی ہیں، تب ہم گھبرا جاتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ واقف ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب ہے جب دل ٹوٹے تب یقین ہو کہ رب جوڑ دے گا، جب رزق کم ہو تب یقین ہو کہ رب سب عطا کرنے والا ہے، جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تب بھی مطمئن رہو کہ اللہ سمجھتا ہے۔ توکل ایک ایسا سکون ہے جو ہر خوف، ہر پریشانی، ہر بے چینی پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم اللہ کے واحد سہارا بنا لیتے ہو تب تمہیں لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ یاد رکھو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ رب جس نے تمہیں مٹی کے ذرے سے پروان چڑھایا، جو راتوں کو تمہارے جاگنے سے واقف ہے، جو تمہارے آنسوؤں کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور جو جانتا ہے کہ تم چپ کیوں ہو، کیا وہ رب تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ ہم بس جلدی کر جاتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے میں ہر چیز کا وقت مقرر کر چکا ہوں۔ کچھ چیزیں اس لیے نہیں ملتی کیونکہ اللہ بہتر چیز کا انتظار کروا رہا ہوتا ہے۔ کچھ دروازے اس لیے بند ہوتے ہیں کیونکہ وہ راستہ تمہارے حق میں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی سے جڑ جاؤ۔ توکل کا مزہ تب آتا ہے جب تم گرتے ہو لیکن اٹھتے ہو یہ کہہ کر میرا رب ہے نا اور وہ کافی ہے۔ جس اللہ نے چیونٹیوں کو رزق دینا نہیں چھوڑا وہ تمہیں کیسے بھول جائے گا؟ اللہ پہ یقین رکھو۔ جو اللہ آسمان کو بنا کسی سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے تمہاری مشکلیں کون سی بڑی بات ہیں؟ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ لوگ بھول جائیں، چھوڑ جائیں، بدگمان ہو جائیں، پر اللہ کبھی نہ بھولتا ہے، نہ چھوڑتا ہے، نہ بدگمان ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے، تمہارے آنسو بھی سمجھتا ہے، اور تمہاری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو بھی جوڑتا ہے۔ تو نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو بھٹک گیا، اللہ نے ہدایت دی۔ تو تھک گیا، اللہ نے سہارا دیا۔ ایسا رب کس کے پاس ہے؟ کبھی کبھی ہم اللہ سے دیر سے مانگتے ہیں، پر اللہ کبھی دیر سے نہیں دیتا، وہ ٹھیک وقت پر دیتا ہے۔ جب تم سب سے چھپ کر رو رہے ہو تب اللہ تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک تمہاری ٹوٹی ہوئی دعائیں تمہارے الفاظ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ ہر دن کا آغاز اس یقین کے ساتھ کرو کہ آج میرا رب میرے لیے آسانی لکھے گا۔ جب دل رونے لگے اور زبان خاموش ہو جائے تب رب خود دل سے بات کرتا ہے، بس سننا آنا چاہیے۔ اگر اللہ تمہیں آزماتا ہے تو یقین رکھو وہ تمہیں سنوارنا چاہتا ہے، توڑنے کے لیے، قریب لانے کے لیے۔ اللہ کو تمہاری مکمل کہانی سنانے کی ضرورت نہیں، بس ایک یا اللہ کہو، وہ سب جانتا ہے۔ جب سب کچھ بکھرنے لگے تو یاد رکھو اللہ سنبھالنے والا ہے، سب سے بہتر۔ اللہ تمہاری تھکن سے واقف ہے، تمہارے صبر سے بھی، بس تھوڑا اور حوصلہ، تھوڑا اور یقین۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے بہترین کا انتخاب بھی کرے گا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کسی کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سے مانگنے میں کبھی شرم نہ کرو، وہ بادشاہ ہے جو فقیروں کی فریاد پر بھی راضی ہوتا ہے۔ جب لوگ تمہیں ٹھکرا دیں تب اللہ تمہیں قریب کر لیتا ہے۔ اللہ سے محبت ایسی چیز ہے جو دل کو ٹوٹ کر جوڑ دیتی ہے۔ جو کچھ چھن گیا اللہ اس سے بہتر سے بدل دے گا اگر تم صبر کرو۔
اللہ وہ ہستی ہے جس کے در پر آ کر انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ غم وہ قاصد ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جو رات اللہ کے سہارے گزرتی ہے وہ کبھی اندھیری نہیں ہوتی۔ زندگی ایک امتحان ہے اور دعا ایک ہتھیار۔ جو اللہ سے ڈرتا